آخری قسط میں وہ اپنے گھر پر ایک پریس منگواتے ہیں جس میں وہ وکیل کو کاغذ تیار کرنے کا بولتے ہیں، جس میں ان کاغذات میں وہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اپنے بیٹے شمشیر کا قتل اس نے کروایا ہے۔ کہ گھر والے نواب صاحب کو یہ کام کرنے سے روکتے ہیں۔ السلام علیکم فرینڈز، کیسی تیری خود غرضی کی آنے والی لاسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ جو گنڈے بابا صاحب نے مہک کو قتل کروانے کے لیے بھیجے تھے، جب وہ گولی چلاتے ہیں تو مہک کو بچانے کے لیے شمشیر آگے آ جاتا ہے۔ گولی شمشیر کو لگ جاتی ہے تو مہک جب شمشیر کو اس حالت میں دیکھتی ہے تو اس کے پیروں تلے زمین نکل جاتی ہے اور وہ شمشیر کو ہسپتال لے کر چلی جاتی ہے۔ دارا کو جب یہ خبر ملتی ہے تو وہ کال کر کے بابا صاحب کو بتاتا ہے کہ جو لوگ آپ نے مہک کو مارنے کے لیے بھیجے تھے ان کی گولیوں کا نشانہ شمشیر بن گیا ہے۔ تو بابا صاحب شوکڈ ہو جاتے ہیں۔ تو دارا کہتا ہے کہ جو گنڈے آپ نے مہک کو مارنے کے لیے بھیجے تھے ان کی گولیوں کا نشانہ شمشیر بن جاتا ہے۔ شمشیر کو گولی لگنے کا سن کر شمشیر کا والد جب ہاسپٹل پہنچتا ہے تو اس کا سامنا مہک سے ہوتا ہے۔ وہاں مہک بہت پریشان ہوتی ہے اور وہ شمشیر کے والد کو بہت کچھ سناتی ہے اور شمشیر کے والد سے کہتی ہے اگر میرے شمشیر کو کچھ ہو گیا تو میں تو کیا، شمشیر کی اولاد بھی آپ کو معاف نہیں کرے گی۔ مہک کی ماں بننے کی خبر سن کر بابا صاحب چونک جاتے ہیں کہ جس خوشی کی خبر سے وہ آج تک محروم رہے، مہک کے ذریعے اسی خوشی کو ختم کروانے کے انہوں نے اپنے ہاتھوں کو خون سے آلودہ کیا۔ ڈیتھ کے بعد بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، سارا دن کمرے میں بند رہتے ہیں اور کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے دارا بہت زیادہ پریشان رہتا ہے۔ آخر کار سے دلاور علی ایک فیصلہ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو کمرے سے باہر نکالتے ہیں۔ وہ دارا کے ذریعے کچھ کاغذات بنواتے ہیں جس میں وہ اپنے جرم کا اقرار کرتے ہیں۔ آنے والی قسط میں نواب دلاور علی اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کو خود ہی قتل کروایا اور مہک کو قتل کرنے کا منصوبہ بھی اسی کا تھا۔ دارا کو وہ گھر میں پریس منگوانے کے لیے بولتے ہیں اور تمام بڑے ٹی وی چینلز کی پریس کو منگواتے ہیں تاکہ ان کے سامنے اپنے جرم کا اقرار کر سکے۔ شمشیر کے قتل ہو جانے کے بعد وہ بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، ہر وقت وہ شمشیر کو یاد کرتے ہیں اور اپنی بیوی کی تصویر کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں، اس سے ان کی حالت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے اور وہ مسلسل بیمار رہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آخری قسط میں وہ اپنے گھر پر ایک پریس منگواتے ہیں جس میں وہ وکیل کو کاغذ تیار کرنے کا بولتے ہیں، جس میں ان کاغذات میں وہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اپنے بیٹے شمشیر کا قتل اس نے کروایا ہے۔ کہ گھر والے نواب صاحب کو یہ کام کرنے سے روکتے ہیں کیونکہ اس طرح کرنے سے ان کے خاندان اور نواب صاحب کی عزت بہت زیادہ بدنام ہوگی۔ کہ نواب دلاور کو اپنی عزت کی کوئی پرواہ نہیں، ان کو اسی بات کا بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ صرف ایک ضد اور انا کی خاطر انہوں نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا۔ اب وہ انہی ضد اور انا کو ختم کر دیتا ہے اور ساری پریس کے سامنے اپنے جرم کا اقرار کرتا ہے اور اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کرنے کو تیار ہوتا ہے، لیکن اس میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ پریس اور ٹی وی کے سامنے اپنے اس جرم کا اقرار کر سکے۔ جیسے ہی دارا نواب صاحب کو کمرے سے بلانے کے لیے جاتا ہے تو نواب صاحب اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہوتے ہیں۔ لاسٹ ایپیسوڈ میں نواب دلاور اپنی 50% پراپرٹی مہک اور اس کے ہونے والے بچے کے نام لیتا ہے اور اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ لاسٹ کے ایپیسوڈ بہت ہی سیڈ ہونے والی ہے، اس میں نواب دلاور علی خان اپنی انا، خود غرضی اور جھوٹی شان و شوکت کی خاطر اپنی اولاد کو قربان کر دیتا ہے اور اس جھوٹی انا، خود غرضی اور دولت کا اندھا پن اس کی اولاد کو نکل جاتا ہے، جس چیز کا افسوس اسے ساری عمر رہتا ہے اور اسی افسوس سے وہ اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیتا ہے اور اسی دکھ اور تکلیف سے گزرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ لاسٹ ایپیسوڈ بہت ہی دلچسپ ہونے والی ہے، انشاءاللہ حاضر ہوں گے کوئی زبردستی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔